بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی۔ علمی سٹی ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے موٹیویشنل، ایجوکیشنل، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ مختلف موضوعات پر پروگرامز لے کر آتا ہے، جس کا پرپس صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہی کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری لائی جا سکے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے اسی طرح کے ایک ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے فیملی لیڈرشپ، اور اس ٹاپک پر بہتر انداز میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علمی سٹی کے بہت ہی معزز مہمان مسٹر جبران بشیر، جو کہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ ٹرینر ہیں، لیڈرشپ اینڈ بزنس کوچ بھی ہیں۔ تو آئیے ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو اوور شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، سب سے پہلے جو ہم اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن آپ تھوڑا سا پھر وہی ہم اس سیریز کو چلا رہے ہیں اور یہ ہماری چوتھی سیری ہے، پھر بھی کیونکہ کوئی جو ہے وہ یہاں سے اس کو بگننگ کر رہا ہوگا، تو آپ پلیز ہمیں جو ہے سب سے پہلے لیڈرشپ کے جو کانسیپٹ ہے یا ڈیفینیشن ہے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں۔ دیکھیں، کنسپٹ آف لیڈرشپ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک لیڈر کوئی زندگی میں کوئی ویژن، کوئی گول، کوئی ٹارگیٹ سیٹ کر کر، ٹھیک ہے، اور پھر بہت سے لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یار یہ اس کا لیڈر، یہ اس کا ٹارگیٹ ہے، یہ اس کا ویژن ہے، یہ اس کا گول ہے، اور یہ ٹارگیٹ، یہ ویژن اور گول اس طرح کا ہے کہ یار اگر اس ٹارگیٹ اور ویژن کے ساتھ ہم بھی جڑ جائیں نا تو ہم سارے مل کے سکسیس حاصل کریں گے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ والنٹریلی، وداؤٹ اینی پریشر، وداؤٹ اینی پاور کے ڈر کے، وداؤٹ کسی پیسے کے لالچ کے، وہ اس آدمی کے ساتھ جڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ویژن کی پاور کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب اٹیچ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے انسپائر ہونا شروع ہو گئے، اس سے انفلوئنس ہونا شروع ہو گئے، اس کے ساتھ جڑ گئے۔ اب جب اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر وہی لیڈر ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے اپنے ٹارگیٹس اچیو کرتا ہے۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے نا، ویژن کو ڈیزائن کرنا، اپنے ساتھ لوگوں کو جو ہے والنٹریلی لوگوں کو جوڑنا، اور پھر مل کے اس ٹارگیٹ تک پہنچنا جو سیٹ ہوا ہے، اس پورے پروسیس کو ہم ایکچولی لیڈرشپ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کا، اور اس وقت پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ جو لیڈرشپ ہے یہ بہت زیادہ آج کل چرچے میں ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر دنیا میں نا فالوورز پیدا ہو رہے ہیں اور لیڈرز کم، اور ملک اب، اور ایک ادارہ ہے یو ایس میں، سینٹر آف کریٹو لیڈرشپ کے نام سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے تو 3-4 لیولز ہیں۔ پہلا لیول یہ ہے کہ دس از کالڈ سیلف لیڈرشپ، دس از کالڈ پرسنل لیڈرشپ، کہ ایک شخص جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں یہ سیکھے کہ اس نے اپنے آپ کو خود کیسے لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا ویژن، اپنا ٹارگیٹ، اپنا مشن اپنے لیے بنائے، پھر اپنا لیڈر بھی خود ہو، اپنا فالوور بھی خود ہو، اور وہ اپنے ان ٹارگیٹس اور اپنے ویژنس کو اچیو کریں۔ یہ ہے پرسنل لیڈرشپ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وہ خود سیلف لیڈرشپ اپنی کر سکتا ہے تو پھر سیکنڈ سٹیج یہ ہے کہ پیپل لیڈرشپ، کہ اب وہ اتنا سیلف ڈسپلنڈ ہے اور خود کو لیڈ کرنا اچھا جانتا ہے، اب وہ لوگوں کو بھی لیڈ کر سکتا ہے۔ اب وہ لوگوں کو لیڈ کرے، وہ ایز اے مینیجر لیڈ کرے، وہ ایز اے ڈپارٹمنٹل ہیڈ لیڈ کرے، وہ کسی بھی ایسی لیڈنگ پوزیشن کے اندر آ جائے گا آٹومیٹیکلی، جہاں پر لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے اور اس کے ساتھ گروم ہونا شروع کر دیں گے۔ That's it, it's called the people leadership. The third level is called, which is called the entrepreneurial leadership یا business leadership، جس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ انٹرپرینور بنتا ہے اور اپنے بزنس کا ویژن سیٹ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کا اسٹاف جڑتا ہے، اور پھر جو ہے ایک لمبا جرنی شروع ہوتا ہے اور ایک انٹرپرینورل لیڈرشپ لیول ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھی لیڈرشپ ہے جس کو یہاں پر تو آپ نے ہمیں اتنے جو کانسیپٹ بتائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں فیملی لیڈرشپ کی، یہ فیملی ایک طرف، لیڈرشپ ایک طرف، ان دونوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو 3-4 لیولز تو بتائے نا لیڈرشپ کے، اب انہی میں اب ایک اور ڈسکشن آ گئی ہے بڑی خوبصورت۔ ایک شخص تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کی ایک بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، ٹھیک ہے، اسٹیفن کوے ان کا نام ہے۔ انہوں نے جب یہ بک لکھی تو یہ 1992 میں پبلش ہوئی، اور اس کی کچھ 72 زبانوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوئی،
اور وہ بک جو ہے وہ ڈیوائن بکس کے بعد پڑھی جانے والی سب سے زیادہ کتاب تھی کہ یار 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہوتا کیا. آج بھی وہ یونیورسٹیز میں بھی اور ہر جگہ کے اندر وہ ہر بچے کو پڑھائی جاتی ہے, اتنی وہ کمپریہنسو اسٹیفن کوے صاحب. اچھا, انہی نے ایک بک اور لکھی جس کا ٹائٹل تھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو فیملیز. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ایکچولی جو کچھ بتایا ہے نا مور اور لیس وہی فیملی لیڈرشپ. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, فیملی پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فیملی کیا ہے, پھر ہم لیڈرشپ کیا ہے. ٹھیک ہے, دیر آر 2 ٹائپس آف فیملیز. ایک فیملی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی, اور ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوکلیئر فیملی. ٹھیک ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی یہ ہے کہ جی دادا دادی چچا تایا نانا نانی میاں بیوی بچے بہن بھائی سارے اکٹھے ہیں. اب ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, آپ کے کزنس بھی شامل ہیں, نانا دادا سارے شامل ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی. اچھا, جو کئی دفعہ اکٹھے رہ بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں. یہ ایک بات ہے. میں جو بات کرنے لگا ہوں, جو ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں, وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی لیڈرشپ کی نہیں کر. ٹھیک ہے, آج جو بات ہونے لگی ہے وہ سیکنڈ ٹائپ آف ویسے بھی ختم ہونے کا کانسیپٹ ہے آج کل. ہاں, کیونکہ جو دوسری فیملی ہے نا وہ کہلاتی ہے نیوکلیئر فیملی. نیوکلیئر فیملی کا مطلب ہے میاں بیوی بچے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, یعنی ایک کپل ہے اور 2-3 ان کے بچے ہیں. یہ جو بیسیکلی فیملی ہے دیٹ تھنگ از کالڈ دا نیوکلیس فیملی یا نیوکلیئر فیملی. ٹھیک ہے, یہ جو نیوکلیئر فیملی ہے نا وہ چلے ایکسٹینڈیڈ فیملی تو ختم ہو ہی رہی تھی, وہ تو کانسیپٹ چلے, اور وہ ایکسٹینڈیڈ اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ختم ہو جائے یا نہ ہو, یہ اچھائی اور برائی میں شامل نہیں ہے بات. ایز پر ہم اس بحث میں نہیں جا رہے. صحیح. ہاں, کیونکہ وہ صرف اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس کا تعلق ہمارے کسی ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے, وہ ایک انڈین کلچر کے ساتھ تھا کہ جی بہت سی فیملیاں اکٹھے رہتی تھیں, ایک ہی جگہ پر سارے جمع ہوتے تھے اور وہ فیملی چلتی تھی. تو اس کا تعلق ٹریڈیشنز اور کلچر کے ساتھ ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی جو ہے نا ریلیجن کے ساتھ اور ریلیجن گائیڈنس کے ساتھ نہیں ہے. فیملی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہی نیوکلیئر فیملی کی, جہاں پر میاں بیوی اور بچے شامل. پرابلم کہاں ہے اس وقت, ایشو کیا ہے؟ پاکستان میں بھی وہ ایشو اب سرایت کر گیا, پہلے باہر تو بہت تھا, اب پاکستان میں بھی بہت سرایت کر گیا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نا اس وقت اب ایک یوتھ پہ کھڑی ہوئی نیشن ہے. 64% ہماری یوتھ ہے. 64% یوتھ میں سے اس وقت بھی 29 سال سے کم عمر کے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت کوئی 35% سے پلس ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم اوور آل ملینیلز, نیو ملینیلز اور جنریشن زیڈ کی نیشن ہے. ٹھیک ہے, جن کی ایجز میکسیمم 35 سال, 64% 35 سال. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابھی یا تو نیوکلیئر فیملی بننی ہے, یا ابھی بنی ہے, یا ابھی بن کے چلنا شروع ہوئی ہے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو یوتھ ہے نا اس کی جو ویلیوز ہے اور اس کی جو پریفرنسز ہیں ان کے اندر سے نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ ہی نکلنا شروع ہو. ناؤ اب اور یہ بات جو میں آج کر رہا ہوں نا بڑے وثوق سے کر رہا ہوں, کیونکہ میرا روز کا یوتھ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. میں 10 جگہوں پہ میں جاتا ہوں, سوشل میری گیدرنگز ہوتی ہیں. پرابلم کیا آ رہی ہے کہ آج کی یوتھ پہ انکلوڈنگ پاکستان جب ریسرچ ہوئی ہے تو پہلی 3 پریفرنسز میں جو ان کی پہلی 3 پریفرنسز ہیں ان میں سے پہلی پریفرنس یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں. صحیح. دوسری پریفرنس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اپنا گھر ہو. ٹھیک ہے, تیسری پریفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی ہم سے کسی قسم کا کوسچن نہ کرے. اور چوتھی پریفرنس یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہو. ان کی پریفرنس کے اندر فیملی بنانا, شادی کرنا, زندگی کو ایک دھارے میں ایک خاندانی نظام کے تحت, ایک فیملی نیوکلیئر فیملی کے نظام تحت لے کر چلنا, وہ آج کی یوتھ میں وہ لڑکیاں ہوں یا وہ لڑکیاں کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, اچھا لڑکوں سے پوچھو تو ان کی ایک اپنی ڈیفینیشن اور لڑکیوں سے پوچھو تو ان کی ایک اپنی ڈیفینیشن. لڑکوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یار ذمہ داری کون لے,
ठीक है, हाँ वो ठीक है यार, वो मैं मोहब्बत हो गई, फलां हो गया, ठीक हो गया, लेकिन मोहब्बत की मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन यार मैं ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता। तो लड़के जो है ना वो तो एक और लेवल के ऊपर हैं, दे वांट टू अ, गेट फ्रीडम इन दिस वे। और जो फीमेल्स हैं वो ये कहती हैं कि अच्छा यार, अगर ये फीमेल्स की एक अपनी स्टोरी, आई एम वेरी सॉरी मैं इस वक़्त अगर आपको मेरी किसी बात नागवार गुज़रे, लेकिन है हकीकतें। फीमेल्स ये कहती हैं कि अच्छा यार शादी तो तब की जाए ना जिस वक़्त जो है ना मैंने कोई पैसे मैं पैसे ना कमा सकती हूँ। अगर मैंने डिग्री कर ली और मैंने पैसे कमा लिए देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ शादी देन? तो वो ये समझती है कि कई दफ़ा बहुत सी लड़कियाँ ये समझती हैं कि यार शादी का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि अब बाप बाप से पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो फिर शौहर के ऊपर पलेंगे। वो इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए कहती है मैं तो खुद कमा लेती हूँ। तो मैं जब खुद कमा लेती हूँ तो फिर मुझे शादी की क्या ज़रूरत है? तो उनके नज़दीक जो है वो खुद कमाना और फिर शादी ना करना उनकी ज़हनियत में नहीं बैठ पाती। अब ये जो सर, भी आपने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इशू, और या समझ लें या जो जिस चीज़ को आप फोकस कर रहे हैं उसको थोड़ा एलिबोरेट भी कर दें कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ये जो माइंडसेट में गलती आ रही है उसको भी थोड़ा साथ ही साथ अगर आप बता दें कि ये इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। मैं तो अभी ना वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या? अच्छा, अब ये सही चीज़ है कि ये अब एक ऐसी एक प्रॉब्लम है जो गैर महसूस तरीके से सफ़िया पेनिट्रेट कर रही है हमारी सोसाइटी में, सही ठीक है? सही। और हम बेसिकली और जो मेल्स हैं ना, वो पता है मेल्स और फीमेल्स अब उनका यूथ का कहना क्या है? यार शादी किस लिए होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल समहाउ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तो यार वो तो वैसे भी हो जाएगी। वो किसी की तरफ चले जाएँगे, कोई हमारी तरफ आ जाएगा। कुछ नहीं होगा तो यार वो क्या कहते हैं वो उसको मैं अक्सर कई दफ़ा मैं ओपन बात करने का आदी हूँ, तो कई यूथ बोल देते हैं हम ई-ठरक कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ठरक व्हाट्सएप पे ही कर लेंगे। तो वो लोगों के ज़हनों के अंदर जो है ना इतनी यूथ में गड़बड़ हो गई हुई है कि उन्होंने शादी को भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेक्स इंस्टीट्यूशन समझ जनाब, अगर आप वैसे किसी किसी स्कॉलर से जाकर पूछें या किसी भी एक अक्लमंद आदमी से जाकर पूछें कि शादी है क्या? तो वो आपको ये बताएगा कि शादी एक इंस्टीट्यूट का नाम है, एक खानदान को बनाने का नाम है, एक नस्ल अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करने का नाम है। ठीक है? ये चीज़ हमारी यूथ को पता नहीं ना पेरेंट्स समझाते हैं, ना ही ये बात जो है वो यूथ जो है वो खुद समझना चाहते हैं इस बात को, ठीक है? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना हमें इनके ऊपर एज़ द या ऐसा कह लें कि एक इंटेलेक्ट्स कह लें या एज़ स्पीकर्स कह लें, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी यूथ को ये चीज़ समझाना शुरू करें कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है और बिल्कुल सही सही। क्या है, यस हम उसकी तरफ आते हैं। क्योंकि ये लाओबाली सी ज़िंदगी और बेसुकूनी सी ज़िंदगी और वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सी ज़िंदगी और ये जो आजकल एक वो चक्कर सा चला हुआ है फेमिनिज़्म का और कि मेरे राइट और फलान ये सारी चीज़ें हैं जो पेनिट्रेट हमारे दिमागों में और हमारे माशरे के अंदर कर रही हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कल्चर किधर जा रहा है। हम जान ही नहीं रहे इस बात को। तो जब तक इन चीज़ों के ऊपर बार-बार डिस्कशन नहीं ना होगी, तब तक बिल्कुल सही। हमारी यूथ जो है वो इस बात की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेगी कि बात क्या बिल्कुल सही। है। अब अगली बात ये है अच्छा सर, कि यहाँ पर मैं आपकी बात थोड़ी-सी काट रही हूँ, व्यूअर्स को भी थोड़ा बताना है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैमिली लीडरशिप पर हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जिब्रान साहब जो कि इस टॉपिक को एलिबरेट कर रहे हैं, और हम जो माशरे में इससे रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उस पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और मिलकर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भी भरपूर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी। जी सर। जी। अच्छा, अब बात ये होती है कि जी अब अगर हम आते हैं न्यूक्लियर फैमिली पर वापस और हम ये कहते हैं कि यार खानदान बनाने के लिए और एक ज़िंदगी को एक पुरसुकून अंदाज़ से आगे चलाने के लिए हमें न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट को, मियाँ-बीवी बच्चे के कॉन्सेप्ट को हेल्दीली प्रमोट करना होगा। अच्छा, वो सही। हेल्दीली प्रमोट नहीं होता उसकी एक वजह आपको और बताता हूँ। माँ अपनी बेटी से पता है क्या कहती है? मैं ते अपनी जिवें तिवें अपने तेरे अब्बे नाल ज़िंदगी कटनी सी ना मैं कट लई, ठीक है? तू अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करी। अब इसमें हुआ ये कि माँ ने इम्प्लिसिटली अपनी बेटी को जो है ना पुट्ठा सीधा मैसेज ट्रांसफर कर दिया। ऑन द अदर हैंड जो है हो क्या रहा है कि जो जो मेल है
ان کو یہ لگتا ہے کہ یار اچھا یار شادی کرنی, شادی کے بغیر بھی تو سب کچھ چل ہی رہا ہے, شادی کرنی تو یہ بچے پالنے پڑیں گے, یہ بیوی پالنی پڑے گی, یہ گھر چلانا پڑے گا. تو اتنی نیگیٹیوٹی ریگارڈنگ دا میرج انسٹیٹیوٹ اس وقت یوتھ کے اندر ہو گئی ہے, اور اس کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے, ہم سے پچھلی جنریشن ہی ہے جو ماشاء اللہ یہ چلا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایک سبحان اللہ قسم کا ہم ٹی وی لگ گیا ہوا ہے, اور پھر اس کے علاوہ اور اس طرح کے ڈرامے ہیں جہاں پر سینس ہی کوئی نہیں ڈیولپ ہوتی کسی کی. وہ ایک سانس جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہوتی ہے دماغ کے ساتھ, اسپیکر سیٹ ہوا ہوتا ہے بہو کے ساتھ. تو یہ کیا نان سینس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے اندر پروین کر رہی ہیں, اور جو ہماری یوتھ ہے نا اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ صحیح کیا اور غلط کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم اس سے آگے آتے ہیں کہ جی پھر تو کرنا کیا ہے, ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے ہے کہ اگر آپ جرمنی چلے جائیں نا یا کسی اچھے ملک پہ چلے جائیں, تو جس طرح سے گاڑی چلانے کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے, یا جس طریقے سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. اب ہم یہاں سے آگے آتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری سوسائٹی میں جب بچہ 18 سال کو کراس کرتا ہے نا, تو اس کی ایجوکیشن کے اندر ہاؤ ٹو بلڈ اے فیملی اینڈ ہاؤ ٹو رن اے فیملی, ایز اے ہسبینڈ اس نے اپنی فیملی کیسے چلانی ہے, ایز اے وائف ایک بندے نے اپنی فیملی کیسے چلانی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ٹریننگز ہونی چاہیے. یہ وہ ایک ٹاپک ہے یا یہ وہ ایک فیلڈ ہے جو ٹوٹلی اگنورنٹ ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر. تو جو یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے اندر نیوکلیئر فیملی مینجمنٹ یا نیوکلیئر فیملی لیڈرشپ کے اوپر جتنے زیادہ سے زیادہ سیشنز ہوں اور جتنے زیادہ سے زیادہ کیس اسٹڈیز ڈسکس ہوں, اتنا بچوں کو ایکچولی پتا چلے گا کہ یار اچھا لائف میں کہاں کہاں پر غلطیاں ہم کرتے ہیں اپنی شادی شدہ لائف میں, اور ہم اس کو کس طریقے سے سدھار سکتے ہیں. یہ ہے ایک بات کہ جی آپ نے پوچھا تھا نا سولوشن کیا, تو پہلا سولوشن یہی ہے کہ فیملی مینجمنٹ اور فیملی لیڈرشپ کے سبجیکٹ کو پرماننٹلی ہماری یونیورسٹی اور کالجز کے اندر جو ہے نا اس کا موجود ہونا ضروری ہے. نمبر 1 سولوشن. آپ اس سے ذرا فردر آگے بات کرتے ہیں. کیا مشکل ہے کہ اگر 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو فیملیز پڑھا دی جائیں, کیا مشکل ہے, پڑھا دی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ از دس کہ فیملی لیڈرشپ کے اندر اگر ہم آئیں تو فیملی لیڈرشپ ہے کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری کے ذریعے سمجھاتا ہوں, آپ کو سمجھ جائے گی فیملی لیڈرشپ کہتے ہیں کس کو, آپ کو کلیئر ہی ہو جائے گا, سارا مسئلہ ہی کلیئر. ٹھیک ہے. ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے فیملی کانسٹیٹیوشنز بھی لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. فیملی وہ ڈفرینٹ بزنسز ڈفرینٹ فیملی بزنسز ہوتے ہیں, وہ فیملیز مل کے بزنس کرتی ہیں, تو ان کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور وہ بالکل اچھے طریقے سے اپنا بزنس رن کریں. اس سارے پرسپیکٹو کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے رول بکس لکھتے ہیں, فیملی کی رول بکس لکھتے ہیں, تاکہ فیملیز ان رول بکس کو فالو کرتے ہوئے فیملی بھی چلائے اور بزنس بھی چلائے. ٹھیک ہے. ایسے کسی ڈاکومنٹ کو فیملی بزنس کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اور میں یہ کام پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے کر رہا ہوں, میرے یہ پورٹ فولیو میں یہ چیز شامل ہے. تو میں ایک فیملی ہے, میں اس کا نام خیر میرے کلائنٹ ہے, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, لیکن میں آپ سے ان کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہ میں وہ میاں بیوی اور 3 بیٹے ہیں, کہ میاں بیوی اور 3 بیٹے ہیں. میں نے اور بڑی سکسیسفل فیملی ہے, اور زیرو سے شروع ہوئی فیملی ہے, اور پھر ایک وہ فیملی بہت بڑا, آج ایک بہت بڑا نام ہے بزنس کے اندر بھی, اور فیملی بھی خود بہت گروتھ کر گئی ہے. اچھا میرے ساتھ جب فیملی کانسٹیٹیوشن یا وہ جو فیملی ڈاکومنٹ جب لکھا جا رہا تھا, تو اس کے اندر اس میں جو والد صاحب تھے اور جو 3 بیٹے تھے وہ چاروں بیٹھے, اور وہ میرے ساتھ وہ فیملی کانسٹیٹیوشن لکھوا رہے تھے. تو ڈسکشنز کے دوران میں نا مسلسل ایک چیز نظر آ رہی تھی, وہ یہ آ رہی تھی کہ جو والد صاحب ہے نا وہ ہر بات کے اندر اپنی وائف کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ رول ہم لکھ تو رہے ہیں, لیکن نا یہ وائف سے پوچھ لیں پہلے, یار ہم یہ لکھ تو رہے ہیں لیکن اس کو پہلے نا اگر وہ ویٹ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو پہلے تو میں نا شگل میں آیا, میں نے کہا یار یہ نا کیا کہتے ہیں جو ہے نا انکل جو نا ڈرتے بہت ہیں. میں نے ان سے کہا سر آپ بڑا ڈرتے ہیں بیوی سے. وہ کہتے ہیں نہیں یار ڈرنے کی بات نہیں ہے, محبت بڑی ہے مجھ سے. اچھا چلیں ویری گڈ. اچھا پھر ان کے بڑے بیٹے نے مجھے بتایا کہ یس مائی فادر از ان ایکسٹریم لو ود مائی مدر. میں نے کہا یار اگر یہ بات ہے نا تو آئی وانٹ ٹو میٹ یور مدر.
ٹھیک ہے مجھے ملنا ہے کہ اتنا آپ تینوں بھی اپنی مدر کی بڑی رسپیکٹ کر رہے ہیں اور جو ہے آپ کے فادر بھی ہر بات کے اندر اپنی مدر کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے, یعنی دیکھیں تو صحیح نا ان میری کو گھر بڑی میں رہنا تھا نا. اچھا ہاں اب دیکھنا اچھا ایک وے تو یہ ہے نا دیکھنے کا, ان کو گھر میں رہنا تھا. اچھا مجھے بیسیکلی بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ یار یہ ہے کیا, میں ملوں تو صحیح سے. میں نے ریکویسٹ کی اور میں نے کہا آئی وانٹ ٹو میٹ یور مدر. اچھا ہوا یہ کہ اچھا وہ مدر بھی پروفیشنل لیڈی ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور آن دی ادر ہینڈ وہ بزنس میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری مدر کا ہمارے آفس میں بھی ان کا بھی ایک آفس ہے, تو کل وہ ادھر ہی آ جاتی ہیں, آپ ان سے وہاں پر ملیں. اوکے میں بڑی کیوریوسٹی میں اگلے دن ان سے وہاں پر ملنے گیا. تو وہاں پر نا ایک بڑی نفیس خاتون بیٹھی ہوئی, اچھی پڑھی لکھی, میکسیمم 55 ایج 56 ایج کی ہوں گی, بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے. نے کہا بیٹا کیا لوگے, چائے شائے پوچھی, میں نے بھی ہیلو ہائی ہو گئی. اچھا اس کے بعد نا وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں, ڈسکشن شروع ہوئی, لیکن نا مجھے ساتھ ہی زمین کے اوپر ایک ٹرین کا پٹری نظر آئی. کھلونے نہیں ہوتے, تو ٹرین کی ایک پٹری نظر آئی اور اس پٹری کے اوپر پورے نا ٹرین ایک چل رہی تھی. ٹھیک ہے یعنی ٹرین کے ڈبے جو ٹوائز ٹرین ہوتی ہے وہ اس کے اوپر. تو میری اس پہ بھی نظر پڑی. پھر میں اس کے بعد ان سے ڈسکشن کرنا شروع ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میڈم آپ کا فیملی میں کیا رول ہے, کیونکہ میں جس وقت آپ کی فیملی سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں تو آپ کا نام بار بار آتا ہے. تو انہوں نے کہا جبران, انہوں نے اشارہ کیا, یہ پٹری دیکھ رہے ہو, یہ ٹرین دیکھ رہے ہو. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا یہ جو پٹری ہے نا, یہ پٹری زندگی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اس میں جو پہلا انجن ہے نا, یہ انجن میرا شوہر ہے, اور اس انجن کے پیچھے جو ایک ڈبہ ہے یہ میں ہوں, اور اس کے پیچھے جو 3 ڈبے ہیں نا یہ میرے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں جو ہوں نا وہ اپنے مین انجن اور جو پیچھے کے 3 ڈبے ہیں ان کے درمیان میں ان کو جوڑنے والی. میرا کام یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کے ذریعے اپنے شوہر کو اپنے بیٹوں سے جوڑ کے رکھنا ہے. کہتی ہیں یہ میرا رول ہے. اور جس فیملی کے اندر ایسا کوئی بھی شخص ہو, یہ ضروری نہیں ہے صفیہ کہ وہ ایج میں بڑا ہو, وہ ایلڈر ہو. ایلڈر ہونا لیڈرشپ نہیں ہے. جس کے اندر یہ احساس ہونا کہ میں نے اپنی فیملی کو جوڑ کے رکھنا ہے اور میری فیملی ایک ڈگر کے اوپر ٹھیک چلنی چاہیے, وہ لیڈر ہے فیملی کا, وہ ہے فیملی لیڈرشپ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ویژن ہے, اس کا خواب ہے کہ میری فیملی جڑ کے چلے. تو وہ پھر وہ شخص جو اپنی فیملی کو جوڑ کے چل رہا ہوتا ہے نا, وہ فیملی لیڈر ہوتا ہے. اور یہ میں اب آپ کو کسی انگریز کی اگزامپل نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو کسی اور شہر کی اگزامپل نہیں دے رہا, یہ لاہور کے اندر لاہور کی ایک فیملی کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات بتاؤں, تینوں بیٹوں کی شادیاں ہو گئی. ان تینوں بیٹوں کی شادیاں تو ہو گئیں. اب ہوا یہ کہ ان کے جو شوہر ہیں نا, انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یار میری وصیت پتہ ہے کیا ہے, میری وصیت یہ ہے کہ میں تو اپنا سارا کچھ جو ہے نا اپنی بیوی کو دے کر جا رہا ہوں. کیونکہ میں جب زیرو تھا اور میں نے اپنی نوکری چھوڑ کے جب اپنا بزنس بنایا, تو میری بیوی نے تو مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ کہ میرے گھر میں کیا ایشوز ہیں, میری ماں کے کیا ایشوز ہیں, میرے بچوں کے کیا ایشوز ہیں. اس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ, تم اپنی زندگی کو بناؤ, میں پیچھے سے تمہارے گھر کو لیڈ کروں گی. آئی ایم ریسپانسبل ٹو لیڈ یور ہوم. ٹھیک ہے, ایز اے وومن لیڈر, میں ڈاکٹر بھی ہوں. ٹھیک ہے, شی از ڈاکٹر, پریکٹسنگ ڈاکٹر. ٹھیک ہے, میں گھر کو بھی رن کروں گی, تمہیں بھی سپورٹ کروں گی, تم اپنا بزنس چلاؤ. جوان عورت تھی وہ اس وقت. ٹھیک ہے, اور وہ اب اور پھر وہ مجھے ان کے وہ سر بتاتے ہیں کہ میری بیوی نے میرا ساتھ دیا اور میں یہاں تک اپنے بزنس کو لے آیا, اپنے بچوں کو یہاں تک لے آیا. تو میرے لیے تو میری بیک پہ میری بیوی کھڑی تھی جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا. تو آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹرن مائی ایوری تھنگ ٹو مائی وائف. وہ آگے سے بچوں کو کیا وراثت میں دیتی ہے, کیا نہیں دیتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے اس کی ذمہ داری, یہ میری ذمہ داری نہیں. اچھا
میں نے بیسیکلی آن دی ادر ہینڈ ان کی وائف سے ملا اسی ٹاپک پہ، کیونکہ میں ان کے کانسٹیٹیوشن لکھ رہا ہوں تو ان کی بہت سی چیزیں فیملی کی مجھے لکھنی ہوتی ہیں ڈسکس کر کے. تو اب میں ان کی دوبارہ ان آنٹی سے ملا اور میں ان سے کہا کہ جی یہ آپ کے ہسبینڈ نے یہ بات کی ہے، اس کے اوپر اب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں وہ میرے ہسبینڈ کا وش ہوگی کہ وہ مجھے جو ہے وہ سب کچھ دے کے جا رہے ہیں. تو اگر وہ انہیریٹنس میرے پاس آئے گی تو آبویسلی وہ آگے سے پھر میرے بیٹوں میں جائے گی، وہ تو جائے گی. لیکن ایک وہ ہے جو مجھے میرے شوہر نے دی اور وہ میں آگے اپنے بیٹوں کو دوں گی انہیریٹنس میں. لیکن جو میں اپنے بیٹوں کو دوں گی نا، اس کا اب وہ جو بھی کچھ میرے پاس 100% ہوگا اس کا 75% میں اپنے بیٹوں کو دوں گی، 25% میں اپنے پاس رکھوں گی. اور اس کے علاوہ میں نے بھی ایز اے ڈاکٹر بہت سا پیسہ بنایا ہوا ہے، وہ پیسے بھی میں اپنے پاس رکھوں گی، وہ میں اپنے بیٹوں کو نہیں دوں گی. اب آپ کیا کریں گے ان پیسوں کا؟ کیونکہ آپ نے 75% تو دے دیا اپنے بیٹوں کو، اس میں سے بھی آپ نے 25% رکھ لیا، اور جو آپ کی اپنی ذاتی ارننگ ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لی. وہ پھر آپ نے کہا وہ آپ ان کو نہیں دیں گے، کس کو دیں گے؟ آپ فیملی لیڈر کی بات سنیں آپ حیران رہ جائیں گے. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار انہوں نے آنسر کیا کیا ہوگا. کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو انہوں نے پتہ ہے آنسر کیا کیا؟ انہوں نے آنسر یہ کیا کہ دیکھیں میں اس خاندان کی بہو ہوں نا، میں اس خاندان کی بہو ہوں، مجھے میرے شوہر نے عزت دی ہے اور میں نے اپنے شوہر کے ساتھ چلی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں بھی اس خاندان کا حصہ ہوں. تو میرے شوہر نے مجھے سب کچھ دے دیا، یہ ایک بات ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ میری فیملی میں صرف میرے 3 بیٹے تو نہیں ہیں، میری فیملی میں تو میری بہویں بھی میری بیٹی ہیں. تو جو باقی 25% ہے نا، اور جو باقی میری ارننگ ہے وہ ساری انہیریٹنس میں میری بہوؤں کو جائے گی. دس از بیسیکلی کالڈ دا فیملی لیڈرشپ. ایسی لیڈرز، اس طرح کے لوگ ہمیں اپنی فیملیز کے اندر پیدا کرنے ہیں. ایسے لوگوں کو کلیپنگ فار ہر، واٹ ا گریٹ لیڈی شی از. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بات بتاؤں، اس لیے اب ان سے کوئی ڈر، میں نے آپ سے کہا تھا نا لیڈر وہ ہوتا ہے جس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ آٹومیٹکلی لگتے ہیں. وہ بھی آپ نے شروع میں کہا تھا نا وہ اس واسطے نام لے رہے ہیں کہ گھر نہیں جانا، تو گھر نہیں جانا کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. ڈرتا ان سے کوئی نہیں ہے، بٹ دے آر ان ایکسٹریم ریسپیکٹ ود دیٹ لیڈی. اور وہ ان سے انسپائرڈ ہی اتنا ہے ان کا ہسبینڈ، یعنی ہسبینڈ اپنی وائف سے انسپائرڈ ہے اور ان کے پیچھے اس لیے لگتا ہے کہ ہی از اے لیڈر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس پوری فیملی کے اندر سے آپ کو لیڈر نکلوا دیا کہ لیڈر اصل میں ہے کون. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے لیڈر ہماری. اب تو یہ نہیں ہے کہ جی جو گھر میں سب سے بڑھا ہے جس کے بال چٹے ہیں وہی لیڈر ہے. ہاں، کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے، اس کے اندر اس کی لیڈرشپ کی سکلز ہونی چاہیے. تو یہ فیملی لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے. اس سے آگے، اس کے بعد یہاں پر ہم ایک اور بات پہ آتے ہیں. آج کل میں یہاں سے جو بات کو جوڑوں گا پھر میں ایک فیملی لیڈرشپ پہ واپس آؤں گا. ایک کانسیپٹ ہے وومن لیڈرشپ کا، بڑا مشہور ہوا ہے آج کل. وومن لیڈرشپ، وومن لیڈرشپ، وومن لیڈرشپ، بڑی اچھی بات. اب وومن لیڈرشپ جو ہے نا، اس کو بڑا غلط لے لیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں. وومن لیڈرشپ کو یہ لے لیا گیا کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر میل لیڈر ہو سکتا ہے تو پھر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یا آرگنائزیشنز کے اندر وومن کیوں نہیں لیڈر ہو سکتی. وومن کین آلسو لیڈ دا آرگنائزیشن اینڈ وومن از وومن پاور اینڈ فلاں اینڈ دس اینڈ دیٹ. میں تو ان باتوں سے راضی ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ بھی وومن لیڈرشپ ہے، لیکن صرف یہی وومن لیڈرشپ نہیں. اگر ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آئے گی اور وہاں پر اپنا نام بنا لے گی اور وہ وومن لیڈر بن جائے گی، تو سوری، دس کانسیپٹ از انٹائرلی رانگ. ناؤ واٹ از دا رائٹ کانسیپٹ؟ اب یہ کانسیپٹ جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، یہ کانسیپٹ میلز کے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ ہے اور فیمیلز کے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ. قرآن میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو ان کے خاندان کا نگران بنایا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. اب ایک مرد اپنے گھر میں تو نگران ہو نا، اور باہر وہ بڑا سکسیسفل جو ہے وہ لیڈر ہو، وہ کارپوریٹ لیڈر تو ہو سکتا ہے، وہ ٹوٹالٹی میں ایک بہترین لیڈر نہیں ہے، کیونکہ اس کا گھر تو اس سے ٹھیک ہی نہیں چلا رہا. گھر کی طرف تو وہ ہے ہی نہیں.
ठीक है, तो तो यहाँ मामला पर ये ये है, बात भी आ जाती है ना कि वो पर्सनल लीडरशिप में उसने काम ही नहीं किया, वो बेस ही हाँ उसकी जी, कमजोर है। एग्जैक्टली। अब मामला ये है, यस, अब मामला ये है कि लीडर मेल हो या फीमेल हो, ही मस्ट बी इन अ बैलेंस्ड पर्सन। अगर वो मेल है तो, अगर वो मेल है तो वो कॉर्पोरेट लीडर भी हो, वो होम लीडर भी हो। और इसी तरीके से जो वुमेन लीडरशिप है वो भी यही है कि जनाब आप अगर डिग्री कर ली है और आप ये चाहती हैं कि आप प्रोफेशनली ग्रो करें, तो आपको माशरे में कौन रोकता है? जो रोकता है वो गलत करता है। आप बिल्कुल ग्रो करें, ठीक है, आप जाएं, आप एंटरप्रेन्योरशिप करें, आप जॉब करें, आप सीनियर पोजीशंस पर पहुंचे, बिल्कुल बात ठीक है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि क्या कहते हैं, लेडी डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा बने, जो आप बनना चाहती हैं आप बने। लेकिन मामला ये है कि फिर एट द सेम टाइम वो एक आपकी कॉर्पोरेट लीडरशिप है और फिर एक आपकी होम लीडरशिप है। आपने फिर जो रोल उधर प्ले कर रही हैं, वही रोल आपको इधर भी प्ले करना है अपनी न्यूक्लियर फैमिली में, ठीक है ना। सही। मैं बार बार, और मैं एक्सटेंडेड फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूँ, मियाँ बीवी बच्चे, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको बेसिकली, अगर आप वुमेन लीडरशिप भी तब सक्सेसफुल होगी जब वुमेन कॉर्पोरेट को और घर को, दोनों को एक साथ इकट्ठे लेकर चलेगी, तभी वो वुमेन लीडर कहलाएगी। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लीडरशिप के अंदर वुमेन ग्रो कर जाए और हम उसे कहेंगे वुमेन लीडरशिप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये आपको वैसे भी टेक्निकली समझ आ जाएगा। और जाएं जाकर हार्वर्ड पढ़ लें, आप जाएं जाकर डिफरेंट बिजनेस स्कूल्स की स्टडी करने या सोशल स्कूल्स की स्टडी करने, आपको वुमेन लीडरशिप की वही डेफिनेशन मिलेगी जो मैंने इस वक्त यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है सर, ये यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ऐड करेंगे व्यूअर की तरफ से, और वही हम उसी की डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये बात जब हम करते हैं वुमेन लीडरशिप की या मेल मेल की, तो फिर यही कॉन्सेप्ट और ये बात आ जाती है कि भाई लीडरशिप किसके पास होनी चाहिए। एक झगड़ा सा बन जाता है, जबकि आप इसको क्लियरिटी के साथ, जिस तरह आपने इतनी खूबसूरत मिसालों के साथ इन चीज़ों को वाजे किया है, तो ये ना एक झगड़ा है, ना ही एक ऐसी पावर है कि इसके साथ जो है वो एक खींचे दूसरा खींचे। तो उनका भी यही सवाल है कि जो लीडरशिप है वो वुमेन के पास होनी चाहिए या मैन के पास। तो फैमिली में भी यही चलता रहता है कि मेल और फीमेल इसी पर झगड़ा करते हैं कि मैं लीडर हूँ, मुझे कंट्रोल दे दो, वो कहता है मुझे दे दो। मसला ये है कि लीडर तो कंट्रोल मांगता ही नहीं है। सही। लीडर कंट्रोल लीडर वो है जो कंट्रोल मांगता ही नहीं, लोग उसके हाथ में कंट्रोल दे देते हैं। सही। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिन साहब ने क्वेश्चन किया कि सर लीडर वो नहीं होता जो कंट्रोल मांगता है, लोग उसके हाथ में कंट्रोल दे देते हैं, इंस्पायर्ड होके, डर के नहीं, किसी पावर से नहीं, ठीक है, डर के नहीं देते। कहते हैं यार ये बंदा इस तरह का है या ये बंदी इस तरह की है, ठीक है, कि यार शी हैज अ विजन या ही हैज अ विजन। अब फैमिली लीडरशिप पर आते हैं और उसको मैं कनेक्ट करता हूँ उन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव फैमिलीज के साथ। तो कहते हैं कि जी फैमिली लीडरशिप के अंदर पहली चीज ये होती है कि जब मियाँ बीवी, जब उनकी शादी होती है ना, तो वो सबसे पहले अपनी 3 चीजें डिफाइन करें। अब आप बताएं कितनी फैमिलीज ये काम करती होंगी, पहले तो वो सोचे ना, वो फैमिलीज ही लब लें जो ये काम करती हैं, वो एक भी नहीं करती पाकिस्तान। वो मिलके ये फैसला करें कि यार हमारी ये जो न्यूक्लियर फैमिली बनी है, इस फैमिली का मिशन स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ दिस फैमिली, यानी इस फैमिली का पर्पस क्या है, ये फैमिली बनी क्यों है, ये फैमिली करेगी क्या, ये फैमिली सोसाइटी में क्या वैल्यू एडिशन करेगी, ठीक है, ये इस किस पर्पस के तहत ये अगले 20-30 साल गुजारेगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये फैमिली आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद इसका विजन क्या है, ये पहुंचना कहाँ चाहती है, इसको सोसाइटी में लोग से याद रखें कि ये फैमिली, यार वो फैमिली थी, वो कमाल ही फैमिली। आज हम एक फैमिली को याद कर रहे हैं ना, इस प्रोग्राम पे कर रहे हैं ना, कितने लोग सुन रहे हैं, रिकग्नाइज हो रही है ना वो फैमिली, एक लीडरशिप की वजह से हो रही है, एक विजन की सही। वजह से। 1986 में उस कपल की शादी हुई थी, ठीक है, आज 2020 आ गया। अब फैक्टर ये है कि आपकी फैमिली, वो आपने उसका मिशन क्या दिया, आपने उसका विजन क्या दिया, उसका ख्वाब क्या दिया। और लास्ट वन थिंग, एक फैमिली इतना डिफाइन करती है कि हमारी वैल्यूज, वैल्यूज से मुराद ये है कि यार मियाँ की क्या वैल्यूज हैं, यानी उसको जिंदगी में किन चीजों को वो प्रेफरेंस देता है। वो फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस देता है ऑनेस्टी को, बीवी कहती है मेरी प्रेफरेंस जो है ना वो क्लीनिनेस को है,
ایک کہتی ہے جی میری پریفرنس، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میری پریفرنس جو ہے وہ ہے ٹروتھ کو، بیوی کہتی ہے کہ جی میری پریفرنس ہے ڈسپلن کو. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر میاں بیوی اپنی اپنی ویلیوز لکھتے ہیں پیپر پہ، اور ان کو صحیح لکھ کے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں کس کے دیواروں پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ ویلیوز کمبائنڈ ویلیوز بن جاتی ہیں فیملی کی. اب بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ میاں کی کیا ویلیوز ہیں، میاں کو پتا ہوتا ہے بیوی کی کیا ویلیوز ہیں، اور وہ پھر ان ویلیوز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اپنے مشن اور ویژن کو پانا ہے اگر ہمیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی ویلیوز کی رسپیکٹ کر کے آگے بڑھنا صحیح ہے. جب میاں بیوی، آپ سمجھ لیں، آپ پتہ لگ جائے گا ہوا کیا ہے. جب میاں اور بیوی سیم ایک ہی ڈگر پر مشن اور ویژن اور ویلیوز بنا کے چلتے ہیں نا، یہ وقت ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میاں لیڈر ہے یا بیوی لیڈر ہے، کیونکہ دونوں صحیح ٹھیک ہے. پھر وہ دونوں ہی ہوتے ہیں، وہ دونوں کمبائنڈلی چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی پر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ انسان میاں بیوی کو لباس بنایا گیا. تو وہ صحیح لباس جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اپنا سیٹ اکٹھا ایک مشن ویژن سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی ویلیو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں. اور پھر جس وقت آپ جب اولاد ہونے لگتی ہے تو ہم تو بچے جانتے ہی نہیں، پوچھیں کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ جب میاں اور بیوی رات کو، اب جب مثال کے طور کے اوپر جب وہ اپنا ایک میاں بیوی کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے لگے، جس کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہونی ہے، تو اس سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ کہتے تھے کہ دعا پڑھ کیا کرو، اور جو ہے اپنی بیوی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو وہ نیک اور صالح پیدا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی آبجیکٹیوٹی رکھ دی کہ نیک اور صالح لوگ اس دنیا کے اندر آئیں. ٹھیک ہے. صحیح اب فیکٹر کیا ہے؟ پھر جب وہ اولاد آتی ہے تو اس اولاد کو اگر ود دا پیسج آف ٹائم وہ میاں بیوی مشن اور ویژن فیملی کا بتانا شروع کریں، ویلیوز بتانا شروع کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس تو وہ کیا ہوگا، اس کا ورڈ بولتے ہیں فیملی کلچر. وہ فیملی کلچر کیا ہوتا ہے؟ وہ فیملی کلچر وہی ویلیوز تو ہوتی ہیں، وہ فیملی کلچر وہی مشن اور ویژن تو ہوتا ہے. وہ پھر بچوں کو اگر نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یار ہمارے اماں ابا اس لکھے ہوئے مشن ویژن ویلیوز کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے ایکشنز بھی اسی طرح کے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اسی طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زندگی کرنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وہ وے ہوتا ہے جس کے اندر ایک فیملی ایک سسٹمیٹک وے میں، ایک پروسیس وے میں آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح اور وہ جو ایک اسکیٹرڈنیس ہوتی ہے، وہ اسکیٹرڈنیس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے فیملی ہماری. کیونکہ جو میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں، آئی نو دس تھنگ کہ میرے یہاں پر جتنے سننے والے ہیں ان کو نہ ہی وہ اسٹوری ہضم ہوئی ہوگی جو میں نے ابھی سنائی ہے، لیکن وہ اسی دنیا کی، اسی لاہور کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں اپنے مشن ویژن اور ویلیوز کی بات کر رہا ہوں، یہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ اچھے ملکوں کی پریکٹس ہے، یہ بکس کے اندر لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو دوبارہ بول دیتا ہوں، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو فیملیز. ٹھیک ہے. یہ کسی جگہ پہ پریکٹس تھی تو بک کے اندر لکھی گئی ہے. اور پہلی ہیبٹ یہ ہے کہ اپنا مشن ویژن اور ویلیو سیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ میاں بیوی زندگی میں اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی موڈ اوپر ہوتا ہے، کبھی موڈ نیچے ہوتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے. دیر آر ملٹیپل تھنگس. اس کے اوپر ایک بہت اچھے ہمارے یہاں کے اسکالر ہیں پروفیسر رفیق اختر صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار شادی کے شروع میں عشق، اگر عشق کی شادی ہو، محبت کی شادی ہو، تو عشق اور محبت ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم زندگی میں نا بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ایموشنز کے بھی اور بہت سی چیزیں. کہتے ہیں وہ شادیاں بڑی اچھی سکسیسفل چلتی ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا. ٹھیک ہے. جب دوست بنا لیتے ہیں اور جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر جو میاں بیوی کے پھڈے ہونے ہیں نا وہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دوستی کے ذریعے کور ہوتے ہیں. اور دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ویکنیسز، ایک دوسرے کے راز، ایک دوسرے کے سیکرٹس بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یار ہے تو میرے نال ہی نا، چلو یار ایسا مسئلہ ہے تو چلو کوئی نہیں. ٹھیک ہے. وہ دوستی کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری میاں بیوی کے درمیان میں دوستی ہو، یہ کانسیپٹ کبھی سکھایا نہیں کہ یہ ایک اور بات ہے. اس طرح سے فیملیز جو ہیں وہ بہتر بنتی ہیں. تیسری بات، ایک اور سوال آتا ہے، کئی فیملیز بڑی اچھی بن سکتی ہیں. میں نے معاشرے میں نوٹ کیا کئی فیملیز اچھی بن سکتی تھیں، وہ فیملیز اچھی نہیں بنی
کیونکہ اب میں ایک اور بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ یار دیکھو جو ڈانس کرنے کی گل کرتی ہے او ہے، کئی فیملیز اس لیے اچھی نہیں بنی کہ ان کی لو میرجز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا جی جن کی لو میرجز ہوتی ہیں نا وہ تو تباہ ہو جاتے ہیں، امی ابو کی باتیں ماننے ورنہ تو مسئلہ پڑ جائے گا، اس کا اپنا اب غور سے سنیں گے میں بات کیوں کر رہا ہوں. کئی ایسی جگہ میرے آپ اس کو دیکھیں، ایک بندہ تھا اس کی زندگی میں نا اس کو میں ویسے جنرل ایک ہے حقیقت، لیکن میں آپ کو جنرل ایک بات کر کے بتا رہا ہوں بغیر نام لیے. ایک بندہ تھا اس کی فوجی تھا بڑا، ایک رومانٹک آدمی، اس کی شادی ہو گئی، سوری اس کو کسی سے محبت ہو گئی، کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیم ذات تھی، سیم سب کچھ تھا، سیم مذہب تھا، ایوری تھنگ. اس نے اپنے پیرنٹس سے کہا، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جی مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، آپ آپ کو شادی کر دیں، اس کو بھی پسند آ گئی. تو ماں نے باپ سے بات کی تو باپ نے پتا کیا، ایک گالی دی اور گالی کے بعد کا عشق باز، عشق کا ایسی ساڈے خاندان کے عشق کی شادی ہوئے اے کوئی نہیں سب لو دی ساڈا خاندان کر لو گا وہ جناب وہ شادی نہیں ہوئی. 2 سال کے بعد اس بندے کی کوئی اور شادی ہو گئی، تھوڑا سا رومانٹک آدمی تھا. اس نے کہا اچھا یار میں اپنی زندگی جو ہے نا وہ کسی ایسی اب شادی تو ہوگی، میں اس کے ساتھ تھوڑا بہتر طریقے سے زندگی گزار وہ اس کو اس کے ساتھ سیٹل بھی نہیں تھی، ارینج میرج سے ہو گئی، وہ نہ ہو دے نہ وہ سیٹل ہو سکے نہ اس کے ساتھ وہ سیٹل ہو سکے. 2-3 سالوں کے بعد وہ بندہ غم سے مر گیا، تو رومانٹک آدمی تھا غم سے ہی مر. اچھا کہ یار میری بیوی ہے، اسی طریقے سے بہت سی جگہوں کے اوپر یہ مسئلے ہوتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ یار لو میرج ٹھیک ہے، ارینج میرج ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو تو جو بھی ہو جائے نا اس کو ان اصولوں کے تحت چلائیں جو میں نے ابھی ڈسکس کیا. لیکن اگر لیکن جو لو میرج ہے اس کے متعلق پتہ ہے کیا بڑی خوبصورت سی بات، اس کو سمجھیں اگین. آپ جب چھوٹے تھے، میں چھوٹا تھا، آپ چھوٹی تھی، اور لوگ جب عمر میں جب بالغ نہیں تھے، ہم جب اپنا لباس خریدنے جاتے تھے تو امی فیصلہ کرتی تھی، ابو فیصلہ کرتے تھے نکی پانا ہے نکی نہیں پانا ہے، ایسے ہی ہے نا. وہ آپ جب تک بڑے نہیں ہوئے آپ کے کپڑوں کا فیصلہ آپ کے بڑے کرتے تھے، اس کی کون سی فٹنگ اس کو آئے گی. آپ مجھے بتائیں جب آپ بالغ ہو گئے یا میں بالغ ہو گیا یا اور لوگ بالغ ہو گئے تو کیا ہم اپنے پیرنٹس سے کہتے تھے کہ جی دسو میں نے فٹ آ رہی ہے، یا امی آپ بتا دیں میں نے اب کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، یا آپ ٹرائی روم میں ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ہم کہ جی آپ بتا دیں کہ جی میں کپڑے لے لوں یا نہ لوں. تو اس کا مطلب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے لباس کا فیصلہ ہم خود کرتے ہیں اپنے لیے جو ہمیں فٹ آنا ہے. تو پھر اگر ہم اپنے لباس کا فیصلہ خود کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا. تو اگر ایک دوسرے کو لباس بنایا ہے تو بھائی لباس اپنا خود چنو، ٹھیک ہے، آپ کو کون سا فٹ آتا ہے اس لباس کو پہنو. تو جس وقت وہ لباس چنو گے نا جو آپ کو فٹ آتا ہے تو پھر فیملی لیڈرشپ کرنا آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ میں بات کسی ویسٹ وسٹ کی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور یہ جو میں آپ کو آنسر کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کسی مذہبی اسکالر سے کسی نے پوچھا تھا لو میرج کرنی ہے یا ارینج میرج کرنی ہے تو اس مذہبی اسلامک مذہبی اسکالر نے یہ آنسر کیا تو میں یہاں پر شیئر کروں. تو یہ دیکھو ہم نے اپنی زندگیوں کو اور اپنی سوشل لائف کو اپنی فیملی لائف کو نا انڈین کلچرز کے ساتھ کہیں پر مکس کر دیا. وہ پرانا ہندو کلچر یہاں پر آ کر گڑبڑ مچ گیا تھا، وہ نا عشق باز کوئی عشق ساڈے خاندان میں چینج ہوئے گا، بس مسئلہ ہے یہ. تو یار مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس کو بھی آپ سے محبت ہے اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اٹس اے لیگل تھنگ، تو یار شادی کریں اور اس کو اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. مشن بنائیں، ویژن بنائیں، ویلیوز دیں، اکٹھے مل کے چلیں، اپنے بچوں کے اندر ان ویلیوز کو کیسکیڈ کریں، آپ کی زندگی ٹھیک چلے گی. اور اگر آپ کی بیٹی کے لیے آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوئی اور ابھی آپ کا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا اور آپ کی شادی کی ایج ہو گئی ہے تو وہ آپ کے پیرنٹس اگر ارینج میرج کر دیں تو میرج کریں اندر پھر آپ جو ہے وہ وہی طریقہ آپٹ کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ فیملی لیڈرشپ جو ہے وہ پروان چڑھے گی. مجھے آپ یہ بتا دیجئے جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کیا یہ باتیں
یونیورسٹیز میں اور کالجز کے اندر اگر یوتھ کو اس وقت بتانی شروع کر دیں جس وقت وہ اس ساری چیزوں کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ایک پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے؟ لیکن یہ باتیں نہیں ہوتی. اس لیے یہ اس لیے یہ جو ہے میں نے ٹاپک چوز کیا تھا کہ یہ ٹاپکس بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کے اوپر ملٹیپل ٹائمز بات ہونی چاہیے ہے تاکہ ہماری یوتھ کو جہاں پر ہم علمی سٹی اور ڈفرینٹ اور چینلز کے ذریعے کارپوریٹ لائف کے اوپر بہت سے مشورے دیتے ہیں، سافٹ سکلز کے اور ہیں، یہ ان ٹچ ٹاپک ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. یہ تھا. صحیح. اچھا سر، ہمارے ویورس کی طرف سے بہت سارے کویشچن آئے ہیں اور وہ آپ کو لائک بھی کر رہے ہیں، اس پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کویشچن بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں، لیکن ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوئے چلتا ہے. تو آپ آخر میں بس ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ فیملی لائف کے حوالے سے یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں جو ہے صرف اتنا سا کہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو کمپلیکسٹی سے نکال کر سمپلسٹی کی طرف لے کر اور جتنا فوکس یا جتنے خواب آپ اپنے کریئر کے لیے دیکھتے ہیں نا کہ میں یوں کروں، میں وہ کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، ویسے ہی خواب ایک خوبصورت فیملی کے بھی دیکھیں. اب فیملی کو لے کر اپنے اندر پازیٹیو احساس سب سے پہلے پیدا کریں، تبھی آپ کو محبت بھی ہوگی، تبھی آپ کو اپنی فیملی کو لے کر چلنے کی خواہش ہوگی. اچھا ویورز، میں آپ سے ایک التجا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی کویشچن ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم الفاظ میں پوائنٹ آؤٹ کریں، کیونکہ ہمارا شو آلریڈی ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اگر اتنا کوئی اخبار پڑھے گا تو اس کو بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوگا. تو پلیز کائنڈلی اپنے کویشچن کو کم سے کم ورڈ میں آپ لوگ ڈیفائن کیا کریں تاکہ ہم اس کو لے سکیں اور ڈسکس کر سکیں، کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے رکھا جاتا ہے اور آپ کے سوالات کو انٹرٹین کرنا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. لیکن اگر اس طرح کے لینتھی کویشچن ہوتے ہیں تو ان کو پھر ایڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے علمی سٹی اور ہمارے ویورز کے لیے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا، اور اسپیشلی آپ نے صرف ہمارے ساتھ معلومات شیئر نہیں کی بلکہ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز شیئر کیے جو زیادہ جو فروٹفل ہیں، یوزفل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں جوائن اور لائک کیا اور بہت سارے کمنٹ بھی کیا اور ساتھ کویشچن بھی کیے. اور کویشچن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلیز کائنڈلی اس کو شارٹ رکھا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کے کسی منفرد، دلچسپ اور زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ہوسٹ صفیہ امیر کو. شکریہ اور اللہ حافظ. بہت شکریہ.